آپ کی بیٹی کے ساتھ معاملہ مینیا کا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے نفسیاتی۔ مگر ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی سائنسی توجہ تو ہونی چاہیے، تیمور نے الجھ کر پوچھا۔ ڈاکٹر رحمت علی اپنے سر کو ہولے سے آس پاسی جنبش دیتے ہوئے بولے، ہاں، در حقیقت بچی کے لاشعور میں ایک نامعلوم سا خوف جاگزی ہیں جو بعض مخصوص حالتوں میں لمحے بھر کو حقیقی جھلک دکھا کر محو ہو جاتا ہے۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ نفسیاتی معاملہ ہی ہوگا۔ بھلا آج کل کے دور میں جن بھوتوں کو کون تسلیم کرتا ہے؟ تیمور نے کہا اور پھر شگفتہ کو گھر لے آئے۔ یا آپ ڈاکٹروں کے چکروں میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ تیمور کی بیگم نے ان کے گھر لوٹتے برا سا منہ بنا کر کہا، ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری شگوں پر کسی آصف کا سایہ ہے۔ میں کہتی ہوں کسی اللہ والے بندے کو دکھائیں اپنی شگوں کو۔ بیوی کی بات سن کر تیمور مسکرا کر بولے، بھائی اللہ کے تو سبھی بندے ہیں، میں پرہیزگار لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ کون پارسائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور اگر کوئی کرتا بھی تو کیا ضروری ہے کہ وہ پارسا ہو؟ آپ تو بس بحث ہی کیے جائیں۔ ان کی بیگم چڑھ کر بولی، میرا مطلب تھا کسی پہنچے ہوئے بزرگ کو دکھائیں۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس میں واقعی شک نہیں۔ اس کا فضل ہو تو کیا نہیں ہو سکتا، میں سوچوں گا۔ تیمور نے کہا، پھر بڑی بیٹی فائزہ کی خیریت کے بارے میں پوچھا۔ فائزہ بیٹی کیسی ہے اب؟ اس کے چہرے کا زخم کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ یوں تو ٹھیک ہے وہ، مگر زخم کے نشانات کی وجہ سے چہرہ بگڑ سا گیا ہے، بیچاری روتی رہتی ہے۔ اس کے رشتے کی بات بھی چل رہی ہے، اسلم صاحب اور ان کی بیگم اپنے بیٹے کے ساتھ آنے والے تھے۔ میں تو خود پریشان ہوں، آخر فائزہ نشان زدہ چہرے کے ساتھ کس طرح ان کا سامنا کرے گی؟ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں بیگم، تم اس کی فکر نہ کرو اور فائزہ بیٹی کو بھی تسلی دو، وہ بولے۔ یہ بھی خوب کہی آپ نے، بیٹیاں تو کانچ کا برتن ہوتی ہیں، ادھر ذرا سی خراش پڑی، ادھر مول کم ہوا۔ ان کی بیگم نے روایتی مکالمہ دہرایا، ہماری بیٹی انسان ہے، کانچ کا برتن نہیں۔ تم صرف اللہ پر بھروسہ کرو، وہی سب کا مشکل کشا ہے۔ ہاں، اب تو بس اللہ تعالیٰ کا ہی آسرا ہے، وہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بیگم تیمور نے دعائیہ لہجے میں ہاتھ اٹھائے۔ دوائیوں کی قیمتیں تو ویسے ہی آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ فائزہ نے بھی اپنے چہرے مٹانے کے لیے ایک مہنگی سی ٹیوب لوشن دوائیاں استعمال کیں، تب کہیں جا کر چہرے کے نشانات میں کچھ کمی آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ پوری طرح غائب نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ لڑکے والوں نے خوب ناک بھون چڑھائی اور کچھ اچھا تاثر نہ دیا۔ بیگم تیمور پہلے سے زیادہ متوحش ہو گئیں۔ فائزہ کے دل کو بھی دھچکا پہنچا تھا، دکھ شگفتہ کو بھی تھا، وہ اس کا ذمہ دار خود کو ہی سمجھتی تھی۔ البتہ تیمور کی پیشانی پر ذرا بھی تفکر کی لکیر نہ ابھری تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں۔ اچھا ہوا جو لڑکے والوں نے ابھی سے اپنی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک عارضی عیب پر رشتے سے ہی انکار کر ڈالا۔ پھر اسی طرح 2-3 رشتے اور آئے، انہوں نے بھی فائزہ کا نشان زدہ چہرہ دیکھ کر صاف انکار کر دیا۔ چہرے کا نشان معمولی بات تو نہیں ہوتا، اور وہ بھی ایک جوان اور کنواری لڑکی کا چہرہ۔ کچھ نشان فائزہ کے چہرے کی جلد کا جیسے حصہ سا بن چکے تھے، جن کے بارے میں تیمور کا خیال تھا کہ یہ عارضی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی بھر جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا تو تیمور کو بھی پریشانی نے آ لیا۔ انہوں نے شہر کے ایک سے ایک اچھے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا، حتیٰ کہ بیوٹیشین کے پاس بھی فائزہ کو لے کر گئے، مگر چہرے کے نشان جو کے تو رہے۔ یوں ہنستے بستے گھر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ پریشانی اور مصیبت گھر کرتی ہے تو لامحالہ انسانی رویوں میں بھی فرق آنے لگتا ہے۔ اماں تو شگفتہ کو کوستی ہی رہتی تھیں، اب فائزہ کے احساس محرومی نے بھی چھوٹی بہن شگفتہ کے لیے دل میں ماندانہ جذبات کو پروان چڑھا لیا تھا۔ یوں شگفتہ بیچاری گھر میں دبی دبی رہنے لگی، اور وہ اب مزید چپ چپ سی رہنے لگی۔ چند روز بعد پھر وہ پراسرار حالت کا شکار ہو گئی۔ ایک روز اس نے صحن میں کسی غیر انسانی مخلوق کے بڑے بڑے کیچڑ زدہ پیروں کے بدہیئت نشان دیکھے۔ رات کو سوتے وقت صحن میں کسی کے گنگنانے کی آوازیں سنائی دیتیں، اور اب کسی سے اس کا ذکر نہ کرتی تھی وہ، اور اندر ہی اندر گھٹتی رہتی تھی۔ اب اس کے ساتھ کمرے میں کوئی نہیں سوتا تھا، اور نہ ہی وہ اب کسی کو اپنے ساتھ سلانے کے لیے کہتی تھی۔ ایک رات بلا کسی وجہ کے اس کا دل خوف نے جکڑ لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک اس قدر تیز ہو گئیں کہ اس کی دھمک اسے اپنی سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں پر محسوس ہونے لگی۔ مجبور ہو کر وہ اپنی ماں کے کمرے میں گئی اور پاس سونے کو کہا تو ماں نے چڑھ کر کہا، اب کیا مجھے بھی مارے گی؟ اپنی بہن کا تو ستیہ ناش کر دیا تو نے۔ شگفتہ بیچاری اپنا سا منہ لے کے واپس کمرے میں آ گئی۔ اب وہ تھی اور اس کا خاموش اور ویران تاریکی میں ڈوبا ہوا کمرہ۔
وہ بیچاری ڈری سہمی بیڈ پر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی اور سراسیما نگاہوں سے در و دیوار کو تکنے لگی۔ اس نے کمرے کی لائٹ روشن کر رکھی تھی، پھر بھی اسے نہ جانے کس خوف نے گھیر رکھا تھا۔ اس نے نیند کی ایک گولی کھا لی تھی اور تنگ آ کر دوسری بھی نکال کر منہ میں ڈالی تو اچانک اسے اپنی زبان پر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کیڑا رینگ رہا ہو۔ اس نے فوراً اسے تھوک دیا۔ ایک سیاہ رنگ کا چونٹا نما کیڑا اس کے منہ سے نکل کر کمرے کے وسط میں بچھی دری پہ جا پڑا۔ شگفتہ کو بری طرح کراہیت محسوس ہونے لگی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے تو نیند کی گولی زبان پر رکھی تھی، یہ کیڑا اس کے منہ میں کہاں سے آ گیا؟ پھر دفعتاً ہی اس نے دیکھا کہ دری پر پڑا ہوا کیڑا دائرے کی صورت میں رینگنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا حجم بڑھنے لگا، حتیٰ کہ وہ اتنا بڑا اور قوی الجثہ ہو گیا کہ اس کی بڑی بڑی ابھری ہوئی 3 آنکھیں واضح طور پر اسے گھورتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ چونٹے کی 8 بڑی بڑی ٹانگوں میں بالوں کی ہلکی ہلکی روئیدگی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سر بڑا ہو کر مٹکے کی طرح ہو گیا تھا جسے وہ دائیں بائیں حرکت دے رہا تھا۔ شگفتہ دہشت کے مارے بری طرح کانپنے لگی۔ اس کا سارا لہو جیسے منجمد ہو گیا تھا، حلق سے آواز تک برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایسا ہوتا تھا جب بھی وہ ایسے خوفناک مناظر کا نظارہ کرتی تھی تو جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ جاتی تھی۔ پھر اس نے ذرا ہمت کی اور بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ قوی الجثہ چیونٹے نے اس کی طرف حرکت کی، مگر شگفتہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی تو سامنے اس کا بھائی ساجد کھڑا تھا۔ بھائی کو دیکھ کر وہ اس سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا شگو، تو اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی ہے؟ ساجد نے اس سے پوچھا۔ ساجد، وہ اندر میرے کمرے میں۔ شگفتہ کی زبان خوف سے لڑکھڑا گئی۔ کیا ہے تمہارے کمرے میں؟ آؤ میرے ساتھ، ساجد نے اس سے کہا، اور پھر دونوں بہن بھائی کمرے کی طرف بڑھے تو اچانک شگفتہ نے اس بدہیئت قوی الجثہ کیڑے کو کمرے کے دروازے سے باہر رینگتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ دیکھو ساجد، شگفتہ نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کپ کپاتے لہجے میں بھائی سے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ ساجد بھی اس بھیانک چیونٹے کو دیکھ کر ڈر جائے گا، مگر ساجد نے عجیب سے انداز میں قہقہا لگا کر سرسراتے لہجے میں شگفتہ سے کہا، یہ تو میرا دوست ہے، یہ انسانی گوشت بہت شوق سے۔ شگفتہ نے جو اپنے بھائی کی بات سنی تو خوف سے لرز گئی۔ پھر اس نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور خوف سے چیخ پڑی۔ اس کا چہرہ 1000 واٹ کے بلب کی طرح روشن تھا اور آنکھیں اس کی پھٹی پھٹی تھیں، جبکہ ہونٹوں پر عجیب پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اپنے بھائی کی بدلتی ہوئی عجیب و غریب خوفناک شکل دیکھ کر شگفتہ ہسٹریائی انداز میں چیختی ہوئی سیدھی اپنے باپ کے کمرے کی طرف دوڑی۔ اچانک سارے کمروں کے دروازے کھل گئے اور شگفتہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے ابو، امی اور فائزہ اپنے کمروں سے نکل کر اس کی طرف عجیب میکینکی انداز میں بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ان سب کی ہیئت مجموعی ساجد جیسی ہی تھی، پتھرائی ہوئی آنکھیں، سرد مہر اور جذبات سے عاری چہرے، البتہ ہونٹوں پر بڑی عجیب سی اسرار بھری مسکراہٹ تھی۔ شگفتہ کی روح تک خوف سے لرز اٹھی۔ اپنے گھر والوں کو ایسی عجیب و غریب حالت میں دیکھ کر شگفتہ زور زور سے رونے لگی۔ امی، ابو، بھائی، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ رو رو کر چیخنے لگی اور پھر باہر کی طرف بھاگی۔ تاریک صحن میں آ کر وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ آسمان پر ٹکے آخری تاریخوں کے چاند کی مدھم روشنی میں اس نے اپنے عقب میں قہقہوں کی بازگشت سنی۔ اس نے پکے فرش پر لیٹے لیٹے عقب میں گردن موڑ کر دیکھا تو سب گھر والے اسی طرح عجیب و غریب کیفیات کے ساتھ اس کی طرف میکینکی انداز میں بڑھ رہے تھے اور اسے بلا رہے تھے۔ ان سب کے چہروں کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ کسی کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی تو کسی کی زبان باہر کو دراز ہو کر جھول رہی تھی۔ شگفتہ پر بھی جیسے ہسٹریائی دورہ پڑ چکا تھا۔ اس نے صحن میں رکھا وائپر اٹھایا اور انہیں مارنے کو لپکی۔ شگو، ہوش کر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ہمیں مار رہی ہے؟ فائزہ نے چلا کر کہا، مگر شگفتہ پر تو خوف کے مارے ہسٹریائی جنون کا دورہ پڑ چکا تھا۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی، تم لوگ میرے دشمن ہو، میں میری جان سے ماروں گی تم کو میں۔ وہ یہ کہتے کہتے بے دم سی ہو کر گرنے لگی تو باپ نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ اسے جب ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ اس کے گرد گھر کے سارے فرد موجود تھے، مگر اس طرح کہ کسی کی ناک متورم تھی تو کسی کا چہرہ زخمی تھا۔ تیمور شگفتہ کے سرہانے بیٹھے تھے اور پیار بھرے انداز میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہے تھے۔ شگو بیٹی، اب کیسی ہو تم؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ باپ نے ملائمت آمیزی سے پوچھا تو شگفتہ بے اختیار رو پڑی۔ شگو کے ابا،
میں تو کہتی ہوں یہ ڈاکٹروں واکٹروں کے چکروں میں نہ پڑو، اس پر کسی جن کا سایہ لگتا ہے، کسی اللہ والے بندے کو دکھاؤ اور دم کراؤ۔